اب تو ایک عمران خان ہے اور لوگ ہیں، درمیان میں کچھ ہے نہیں ہے سچ کہ جس کو آپ جو ہے اس کے اوپر ریلائی کر سکیں۔ کرائسس تو پاکستان کا یہی ہے نا کہ پی ٹی آئی سے انقلاب نہیں مینج ہو رہا اور اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان نہیں مینج ہو رہا، تو پاکستان جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے اس درمیان میں۔ اب ایشو یہ ہے کہ جو ساری ہمارے سامنے آئی سچویشن، بہت ساری باتیں تو ظاہر ہے جو لیڈرشپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ تو ہیں ہی۔ کھل کے اس پہ بات میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے تو ابھی بڑا خان صاحب کا ذرا جھڑکوں بھرا میسیج آیا کہ نہیں کرنی، تو پھر اب نہیں کر رہے، کیا کرے۔ لیکن بہرحال ظاہر ہے اچھا، خان صاحب کا میسیج آپ کو آیا ہے؟ آپ کو میسیج آیا خان صاحب کا؟ آپ کی اس بات سے بڑے لوگوں کا نیند اڑی ہوگی۔ نہیں، وہ انہوں نے کہا ایک تو پھر اس لیے اب میں کیا تنقید تو ذرا نہیں کر سکتے، لیکن ایشو اس میں دیکھیں میری جو اچھا اپنے انالیسس سے پہلے سوری فار انٹرپٹنگ یور تھاٹ پروسیس، اگر پیغام آ گیا ہے تو پیام ملاقات کا کیا سین ہے؟ ملاقات ہو رہی ہے آپ کی آنے والے دنوں میں؟ انشاءاللہ ملاقات بھی ہو جائے گی، جلد ہوگی، آپ کو پتہ ہی چل ہی جائے گا آپ کو۔ اچھا، دوسری جو اس میں ایشو ہے نا جی، لیکن جو ابھی بڑی جو ایشو پاکستان میں نا، مالک آپ ظاہر ہے آپ سے زیادہ تو بڑے کم لوگ پاکستان کی پولیٹکس کو اتنے لمبے عرصے سے فالو کر رہے ہیں، بڑی آپ نے دیکھی ہیں چیزیں، لیکن پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتی، آرگنائزیشن نہیں ہوتی، سو پولیٹیکل پارٹی ریوالو کرتی ہے شخصیت کے ارد گرد، اور یہی کچھ پی ٹی آئی میں بھی ہو رہا ہے۔ اور جو کیڈر بنا تھا پی ٹی آئی کا، وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ نے ہم سب کو ٹھوڈے مکے مار کے فارغ کر دیا۔ سو اب تو ایک عمران خان ہے اور لوگ ہیں، درمیان میں کچھ ہے نہیں ہے سچ کہ جس کو آپ جو ہے اس کے اوپر ریلائی کر سکیں۔ اب جو میرا ماننا ہے، دیکھیں نا، پی ٹی آئی نے جو تحریک چلانی تھی وہ چلانی تھی 9 فروری کو۔ 9 فروری کو آپ گھر میں بیٹھے رہے، جب آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے ریزلٹس آپ کی آنکھوں کے سامنے چوری ہو رہے تھے، ہم سب تو جیلوں میں تھے، لیکن جو لیڈرشپ کو جو تحریک چلانے کا موقع تھا وہ 9 فروری تھا، کیونکہ ایم این اے ایم پی ایز نے اپنے لیے بھی نکلنا تھا، جن کے ریزلٹس چوری ہو رہے تھے، مقامی قیادت آپ کو مل جاتی اور پھر ایک لیاقت چٹھا کا استعفیٰ نہ آتا، پھر لائنیں لگ جاتی، تو آپ نے 9 فروری کا موقع ضائع کر دیا۔ اب اس کے بعد دوسرا بڑی جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ فیلئر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپوزیشن الائنس نہیں بنا سکے۔ جب اپوزیشن الائنس بنانا تھا اس وقت یہ ٹائم ضائع کر دیا کہ نہیں، ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے باتیں کریں گے اور یہ کریں گے۔ آپ کو اس وقت اپوزیشن الائنس سے بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ جب آپ کا مقابلہ ہو نا تو کوئی بھی ہتھیار جو ہے وہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اگر خالی مٹی بھی پڑی ہوئی ہے نا تو وہ بھی اٹھا کے اپنے مخالف کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں۔ تو چھوٹی بڑی پارٹیوں کا ایشو نہیں تھا، اپوزیشن پارٹیز کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا، وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ ان سے نہیں ہو سکا۔ اب دیکھیں، واحد جو سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ جو عمران خان کی فیملی ہے، بشرا بی بی ہیں، علیمہ بی بی ہیں، وہ آگے آ کے عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک کو لیڈ کریں۔ دیکھیں نا، یہ جو باقی لوگ ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ وہ کوئی اس طرح کا قد ہے، نہ اس طرح کا کنٹرول ہے، نہ ہی تنظیم ہے۔ سو یہ تینوں فیکٹرز کے عدم موجودگی میں جو بر صغیر کی ایک سب کانٹیننٹ میں ہماری ایک بیک گراؤنڈ، جب جواہر لال نہرو اریسٹ ہوئے تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کی جو مہم تھی وہ ان کی والدہ نے چلائی، ان کی بیگم نے چلائی، ان کی بہن جو بعد میں امبیسڈر بنی یو این میں پہلی، وہ لوگ جو تھے، وجے لکشمی پنڈت، یہ لوگ جو ہیں انہوں نے تحریک چلائی تھی۔ سو میرے خیال میں جب تک اب فیملی اپنا یہ برڈن لیکن فواد، اس میں دو ایشوز ہیں۔ ایک تو ہم سن رہے ہیں کہ جی یہ بھی گروپنگ ہے، شاید جو خبریں چلتی ہیں آف دا ریکارڈ، کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان ان کے اپنے ڈفرنسز ہیں، اور پھر خان صاحب کا اپنا بڑا سٹرونگ بیانیہ ہوتا تھا کہ یہ مورسی سیاست، یہ فیملی پالیٹکس میں نہیں ہونے دوں گا۔ پھر اس پہ یہ کرٹیسائز ہوگا کہ دیکھیں ہمیں آپ کہتے تھے فیملی آ گئی ہے، اب آپ بھی فیملی ممبرز آگے لا رہے ہیں، تو وہ بھی تو ایک پرابلم ہے نا۔ نہیں، دیکھیں نا، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی الیکشن کے مہم کو تو نہیں نا لیڈ کر رہی، یہ تو اپنے شوہر اور اپنے بھائی کی موومنٹ لیڈ کرنی ہے۔ باقی دیکھیں، جھگڑے، لڑائیاں، ڈفرینس آف اوپینینز کس خاندان میں نہیں ہوتے؟ ہر خاندان میں یہ جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ہی ایگزسٹ کرتے ہیں، اور وہ کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ اپنے جھگڑے اپنے ریزالو کرتے رہیں گے، وہ گھروں کے مسئلے ہوں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے جو موقع گوائے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جو موقع گوائے ہیں، تو مجھے تو اس سے یہ فیلنگ ملتی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ قیادت ہے
اگر قیادت تبدیل نہ کی تو عمران خان کے حالات تبدیل نہیں ہوں گے؟ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ الٹیمیٹلی تو آپ نے بات ہی کرنی ہے نا. آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ آپ نے جو الیکشنز کی طرف جانے کے لیے آپ کو کوئی موڈس اپرینڈائز ہے نا. اب آپ موڈس اپرینڈائز دو ہیں، یا تو آپ گلیوں کے اوپر اتنا بڑا پریشر کریٹ ہو جائے کہ کوئی حکومت کے پاس آپشن نہ رہے اور انہیں الیکشن کے لیے جانا پڑے. دوسری صورت میں یہ ہے کہ آپ کی سیاست جو اسمبلی کے اندر ہے وہ اتنی سپیریئر ہو کہ آپ کے ساتھ بندے زیادہ آ جائیں اور حکومت 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے ایک اچھی پالیٹکس کی ہے پی ٹی آئی نے. جو اوریجنل ڈرافٹ تھا اس کو ڈیفیٹ کیا ہے. آئی مسٹ سے کہ وہ ایک اچھی پالیٹکس تھی، اور 26ویں آئینی ترمیم کی جو اوریجنل شکل تھی اس کو بدلا گیا. ایک دو اس میں خرابیاں ہیں اور وہ بڑی خرابیاں ہیں، کوئی شبہ نہیں، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اوریجنل تو بہت ہی خراب تھی نا. اب دیکھیں میرے نظر میں اگر آپ نے اسٹریٹ پہ بنانی ہے تو پھر آپ کو پولیٹیکل الائنس بنانا پڑے گا باہر کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، جماعت اسلامی کے ساتھ، جی ڈی اے کے ساتھ. اور دیکھیں پرابلم یہ ہے چونکہ میری ایک سب سے جو یہ دوسری پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ سے ملاقات رہتی ہے کسی نہ کسی لیول کے اوپر، اور کچھ ظاہر ذاتی تعلقات بھی ہیں، وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اصل میں بات کس سے کریں. تو جو ایک ٹرسٹ لیول ہے وہ جب تک عمران خان کا خاندان بیچ میں نہیں آئے گا وہ ٹرسٹ لیول ان پولیٹیکل پارٹیز کا جڑتا نہیں ہے، اور اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ لوگ آگے بڑھ کے ان معاملات کو خود دیکھیں. ٹھیک، لیٹ می گیٹ مصطفیٰ ان دس. بعد میں بڑا وزن ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سینٹرل فوکل پوائنٹ ہوگا کہ جی لیجٹیمیسی ہوگی، یہ خان صاحب کا خاندان ہے، یہ آگے پیچھے نہیں ہوگا. لیکن ایک وقت تھا خان صاحب پرائم منسٹر بھی تھے، پنجاب میں بھی ان کی گورنمنٹ، کے پی میں بھی گورنمنٹ، گلگت بلتستان میں بھی گورنمنٹ. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان کو گرا دیا. آج نہ ان کی گورنمنٹ نہ ان کی پارٹی سڑک گرم کر سکتی ہے. خود وہ اندر ہیں، سال سے زیادہ ہو گیا ہوا ہے. گورنمنٹ کی جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں، وہ اپنا جو بھی دال روٹی ہے روزی چلائی جا رہے ہیں اپنے. دوسرے سائڈ پہ کیا پریشر ہے کہ ان سے بات کرنے کا؟ فی الحال تو کوئی پریشر نہیں ہے گورنمنٹ پہ ان سے بات کرنے کا. گورنمنٹ تو چھوڑے نا، اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں. گورنمنٹ نے بیچاری کی کیا اوقات ہے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، ظاہری بات ہے ایک پاپولر لیڈر کو جیل میں رکھنا، اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں کیوں ہیں. تو ایک پاپولر لیڈر کو جیل کے اندر رکھنا ایک طویل عرصے تک وہ مشکل ہو جاتا ہے. جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، جنرل باجوہ اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود تھے. میاں جیل میں جاتے تھے، ڈیل کر کے چلے جاتے تھے، لیکن وہ پھر ڈیل کر کے واپس آ جاتے تھے. ان کو عمران خان کی جیل کا بڑا فرق ہے. لیکن ایک ڈیل کرنے کا پریشر بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اب حکومت یہ چاہے گی اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہے گی. میرے خیال سے یہ بات بریک کے بعد ختم کر لیں. میرے کان میں چیخ رہے ہیں کہ بریک لے لیں، بریک لے لیں. ذرا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آگے مصطفیٰ صاحب اپنی بات ختم کرتے ہیں.